یہ بات قابل غور ہے، یہاں اس گستاخ نے زبان سے بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ نہیں کہے، بلکہ گستاخی فقط اتنی تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل و حکم مان کر آپ کا فیصلہ سننے کے بعد اسے ماننے سے انکار کیا۔ یہ گستاخی آنت صریح گستاخی کے ان معاملات سے بہت ہلکی ہے جن میں زبان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں نازیبا کلمات کہے جائیں یا تحریر گستاخی کا کوئی پہلو عیاں ہو، تو یہ معمولی درجے کی ہلکی وہ خفیف نوعیت کی گستاخی تھی، مگر باوجود اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس جرم کی سزا بھی قتل تجویز فرمائی، بلکہ اس کے فوری نفاذ کے سلسلے میں حق توبہ سے بھی مجرم کو کلیۃً معروم کر دیا۔ ایک طرف طیب قادری صاحب کا یہ موقف تحفظ ناموس رسالت میں جس کی وضاحت آپ نے سنی، اور تفسیر منہاج القرآن میں انہوں نے اس کی وہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 104 کے معاملے میں لکھا کہ معمولی سی گستاخی بھی صریحاً کفر ہوگی۔ تو اب اتنا بڑا یو ٹرن لینے کے بعد کوئی مسلمان کیسے اس بات کا سمجھوتا کر سکتا ہے کہ ایک طرف ان کی اتنی زبردست تحریر جو ادب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑی ہمارے پاس ان کی دلیل موجود ہے، اور دوسری طرف وہ خود اس کی نفی کرتے ہوئے یہ جو نئی تعریف سامنے لا رہے ہیں، اب اس میں بھی آپ غور کریں کتنا بڑا تضاد ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ جو تقریر انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے، کہ صرف ایک شکل جس میں گستاخی رسول کا اور کفر کا قول ہوگا، اور وہ یہ ہے اس کا قول ظاہر اور فعل ظاہر کا ایک ایک کلمہ وہ بھی صریح کفر ہو اور قطعی کفر ہو، اتنا کلیئر کٹ صراحتاً قطعاً اس نے بولا ہو، آقا علیہ السلام کا نام لے کر کفر ہونا ضروری ہے، اور اس نے آقا علیہ السلام کا نام لیا ہو یا قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا یا شریعت کا یا سنت کا نام لے کر اس کو ٹھکرانے کا صریح ذکر ہو اور قطعی ہو، اس میں کوئی احتمال موجود نہ ہو، اور اس کا باطن اور مقصد میں بھی اور نیت اور ارادے میں بھی کوئی احتمال عدم کفر کا نہ ہو، اور جب ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو اس کفر پر، اور احتمال نہ ظاہر میں کوئی اور رہے نہ باطن میں کوئی اور رہے، تب اس پر حکم تکفیر ہوگا، اور اس کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہا جائے گا۔ اب صاحب علم لوگ اس نئی تعریف کو اور اس پرانی تحریر کو ان کی کتاب تحفظ ناموس رسالت میں جس کی وضاحت ہو چکی اور تفسیر منہاج القرآن میں، اور ایک دوسری بڑی جسارت جو ملکی آئین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 295C، یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا اردو ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا، جو کہ الفاظ سے خواہ وہ منہ سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں، یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتہام، چلاکی یا کنایا سے، بلا واسطہ یا بال واسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اسے موت کی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے، اور یہ ان کی تفسیر منہاج القرآن سورہ بقرہ، اور یہ ان کی کتاب تحفظ ناموس رسالت۔ اب اتنے بڑے تضاد کے ہوتے ہوئے جو شخص اپنے ایمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نامکمل نہیں سمجھتا بلکہ ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
کیونکہ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم پیارے محبوب کی گستاخی کرو گے تو تمہارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اب اس میں علماء نے ایک یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جس کی برائیاں بھی ہوں اور نیکیاں بھی ہوں، دونوں کا وزن کیا جائے گا۔ ممکن ہے برائیاں زیادہ ہونے کے باوجود نیکیوں کو پڑھنا کسی طریقے سے بھاری ہو جائے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، مگر جہاں نیکیاں ہو ہی برباد جائیں اور صرف برائیاں ہی برائیاں رہ جائیں، اور یہ بھی قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو ایسے مقام پر کوئی صاحب ایمان جس کو ایمان کی فکر ہے، مرنے کی فکر ہے اور آقا علیہ السلام کی قبر میں سفارش کی ضرورت ہے، روز محشر سرکار کی سفارش کی ضرورت ہے، تو ہم نہ تو کسی کے حق میں نہ کسی کی مخالفت میں، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، خالصاً نظریاتی اور ایمانی مسئلہ ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو ہماری اب بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ رجوع کریں کم از کم اپنی آخرت کے لیے، اور ان کی وجہ سے جو مسلمانوں میں انتشار پھیل چکا ہے، اب امت مسلموں میں بہت بڑا انتشار پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جاہل لوگ تو ظاہر ہے علماء سے ہی رہنمائی لیتے ہیں، تو جب علماء میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہر آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ کون سچا کون جھوٹ ہے، دونوں مولوی ہیں۔ مگر ایک عالم دین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ علم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین مفتی صاحب ادارہ منہاج القرآن سے فاضل بھی ہیں اور انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اس پر کہ آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، باقاعدہ درس نظامی کا کورس پڑھا ہوا ہے، تو 13 گھنٹے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک محققانہ اپنے انداز میں جو ہے اپنے دلائل پر تقریر کی ہے اور بیان کیا ہے، آپ نے وہ بیان سننے کے باوجود کیا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے علیحدگی رکھیں گے، یا آپ نے وہ بیان سنے بغیر فیصلہ کیا ہے؟ یہ ذرا وضاحت۔ دیکھیے یہاں انہوں نے، میرے ایک دوست تھے ادھر ہمارے علاقے میں، انہوں نے مجھے وہ سیڑھی دکھائی ہے اس پروگرام کی، جس میں طاہر قادری صاحب نے اخباری بیانات کی روشنی میں اس کی عبارت کی ہے، گورنر تاثیر کی۔ پھر میں ڈاکٹر جلالی صاحب کا وہ بیان سنا جس میں انہوں نے کلپس کے ذریعے طاہر قادری صاحب کی غلطیاں اور سلمان تاثیر کے وہ بیانات دکھائے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے نہ جلالی صاحب کو قبر میں جانا ہے نہ قادری صاحب کو قبر میں جانا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دونوں کے دلائل سنے ہیں، ان دلائل کے سننے کے بعد دل نے گواہی یہ دی ہے کہ جلالی صاحب کا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ ہاں اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے کوئی ان کی طرف سے اس کا عالمانہ جواب آیا ہو، البتہ ذاتیات پر حملے میں نے 1-2 دفعہ نوٹ کیے ہیں، تو میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا ذاتیات کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہو، خواہ وہ جلالی صاحب کی طرف سے ہو خواہ ان کی طرف سے ہو، مسئلہ جو خالص علمی ہے اور حساس نیت کا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ علمی گفتگو کا جواب علمی گفتگو سے ہی دیا جائے، اس میں ذاتیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، ایک انبیاء کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے۔ خلفاء راشدین تک ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ضرور ہے، معصوم عن الخطا وہ بھی نہیں ہے۔ تو جب کسی کا پیر ہو کسی کا استاد ہو تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، پیر اور استاد ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے، تو جب رہنما غلط ہو تو پھر ظاہر ہے ہمیں کم از کم اسے توبہ کر لینی چاہیے۔
ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک مستند عالم دین اور ایک محقق اور ایک باقی میں نے تقریباً 3.5 سال یا 3 سال کا عرصہ گزارا ہے ادارہ منہاج القرآن میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے، تو وہاں اکثر و بیشتر بلکہ میری وہاں داخلے کی وجہ یہ بنی تھی کہ طاہر القادری صاحب کے بیانات سنتا رہتا تھا، اور یہ آج بھی ان کا مجھ پہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے کلیئر کیا ہے ان فروعی اور اصولی مسائل میں، اور بالخصوص عقیدہ توحید اور رسالت میں۔ مگر اب اس کا کیا حال ہے کہ ایک شخص دوسروں کے لیے تو ذریعہ ہدایت بنے، مگر خود کسی موڑ پہ جا کے وہ اگر بہک جائے یا اکھڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اسٹوڈنٹ لیول کے بعد پھر ادارے سے وابستگی برقرار رہی تا وقت کہ جب یہ مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ اب اس کے بعد مزید جس طرح میں شروع میں عرض کیا ہے نا، وہ حدیث پاک جو ہے کہ جب تک حضور سے ہم ہر انسان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو قادری صاحب سے جو وجہ محبت تھی آج بھی وجہ نفرت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور یہ صرف میرا ہی موقف نہیں ہے بلکہ ہمارے عزیز بٹی ٹاؤن کے جتنے بھی علماء کونسل کے سابقہ ذمہ داران تھے ان کا سب کا یہ موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو اس انتشار سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ جلد از جلد۔ ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز نقشبندی صاحب جو آپ کے سامنے ابھی گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے واضح انداز میں یہ بات کی ہے کہ وہ منہاج القرآن علماء کونسل سے وابستگی اس لیے رکھتے تھے کہ وہ عشق رسول کے دعوے دار تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اس موقع پر جب ملک ممتاز حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر گستاخ رسول سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس کے بعد قادری صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے ہی موقف سے انحراف کیا، تو یہ لوگ جو عزیز بٹی ٹاؤن لاہور منہاج القرآن علماء کونسل کے عہدیداران تھے تمام کے تمام نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتا دی، اور یہ بات بھی انہوں نے واضح کی کہ انہوں نے 13 گھنٹے کا وہ ان کا تحقیقی اور علمی جو انہوں نے پروگرام پیش کیا تھا وہ انہوں نے سنا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ انہوں نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جنہوں نے عشق رسول سیمینار میں تقریباً 7 گھنٹے ان کا جواب دیا وہ بھی سنا ہے، اور انہوں نے دونوں بیانات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ پیش کیا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جو بیان ہے وہ زیادہ مستند نظر آیا ہے، اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہیں وہ سپہ سالار نظر آئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ممتاز حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مولانا ممتاز نقشبندی صاحب نے اور ان کی تمام کے تمام باڈی نے لاہور منہاج القرآن علماء کونسل عزیز بٹی ٹاؤن سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین اب آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ آ چکا ہے اور انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کوشش پر اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اور بھی یقیناً سیدھی راہ عطا فرمائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا، اور بالخصوص ان کا یہ پیغام سب کے لیے ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ قائدین رہنمائی کے لیے ہیں، نہ کہ قائدین ان کو اپنا پیشوا اس انداز سے بنا لیا جائے کہ وہی مذہب اور وہی دین بن جائیں، بلکہ ہمارے مذہب کا حصہ، ہمارے اسلام کا حصہ، ہمارا دین اور ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے اس جماعت سے استعفیٰ دے دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔